ماہر قانون کیسر امام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر یہ ایک ڈرگ ڈیلر ہے انمول عرف پنکی, اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور جس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا ہے عدالت میں, سب سے پہلے تو اس پر بھی آپ سے بات کریں گے کہ جس طرح سے اس کو پیش کیا گیا ہے کیا ان جو پولیس اہلکار ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے, قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر تو ہم بہت عرصے سے اس چیز کے وکٹم ہو رہے ہیں کہ ہم اپنی ینگ جنریشن کو جرم جو ہے اس کو گلوریفائی کر کے پیش کرتے ہیں. اینڈ سرپرائزنگلی یہ جو ابھی میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں یہ اس کی ایک بہت ہی گھناؤنی قسم کی مثال ہے کہ جس میں اٹ سیمز کہ ایک جو الیجڈلی ہم کہیں جو کرمنل ہیں ان کی سروس پر جو ہے وہ اسٹیٹ کے اہلکار موجود ہیں. تو آئی شوڈ سے ایک سوشل اس کا جو ایلیمنٹ آتا ہے وہ بہت خطرناک ہے. قانونی طور پر تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کے خلاف کوگنیزیبل اوفینس کی ایف آئی آر ہے, کوگنیزیبل اوفینس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس اوفینس کے اندر ایک ملزم کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو نارکوٹکس کے جتنے بھی اوفینسز ہیں اس میں ایک تو کوکین جو ہے یہ سب سے ڈیلیکیٹ اور لانگ روٹڈ اینڈ راؤٹڈ جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ جو اس ایریا میں نہیں ہوتا, بہت دور سے یہ امپورٹ کروا کے اور مختلف چینل سے یہاں پہ پہنچتا ہے. اینڈ دیٹ از کوگنیزیبل اوفینس, اور اس میں اٹ از نیسیسری دیٹ دی ایکیوز شوڈ بی اریسٹڈ. تو اس کے جو دونوں پہلو ہیں وہ بہت خطرناک ہیں. اچھا کیسر صاحب, اب اس خاتون کا پولیس ریمانڈ مانگا گیا تھا لیکن عدالت نے جو ہے وہ پولیس ریمانڈ میں نہیں دیا بلکہ جوڈیشل ریمانڈ دے دیا. ایسے کیسز میں کیا ایسا ہی ہوتا ہے, یہی طریقہ کار ہوتا ہے؟ ایکچولی اینٹی ٹیررزم کے جو قوانین ہیں اس کے اندر جو ریمانڈ دینے کا پروسیس ہے, جو پرنسپلز ہیں وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی قوانین ہیں اس میں ریمانڈ جو ہے وہ 167 ہے سی آر پی سی کا, جس کے تحت ریمانڈ دیا جاتا ہے. 167 کے اندر جو فیمیلز ہیں ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کا فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ سوائے کچھ اوفینسز کے جس میں مرڈر ہے اور اس طرح کے, اس کے علاوہ ان کا فزیکل ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا کہ وہ پولیس اسٹیشن میں رہیں. انہیں جوڈیشیل کیا جائے گا. اینڈ اف دے آر ریکوائرڈ فار اینی سارٹ آف انویسٹیگیشن, تفتیش کے لیے جب بھی چاہیے تو صبح سورج نکلنے کے بعد انہیں جیل سے لیا جا سکتا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے جیل میں واپس انہیں بھجوا دیا جائے گا. تو یہ میکنزم ہے ان کی ریمانڈ کی حد تک. تو دیٹس دا ریزن کہ جہاں پر بھی خاتون آتی ہیں اور وہ اسپیسیفک اینڈ لسٹڈ اوفینس نہ ہو تو پھر انہیں جوڈیشل کر دیا جاتا ہے اور اس میکنزم کو انویسٹیگیشن کے لیے فالو کیا جاتا ہے. اور کیسر صاحب, ایسے ملزمان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے یا جب ان پر مقدمہ درج کیا جاتا ہے تو کون سی دفعات ایسی ہوتی ہیں جو لگائی جائیں تو کیس مضبوط ہوتا ہے؟ اور اب جس طریقے سے یہ بات کر رہے ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے فی الحال کے لیے کہ شاید کیس جو ہے وہ زیادہ مضبوط نہیں بنا یا ایف آئی آر جو ہے وہ بہت اسٹرانگ نہیں تھی, تو کون سی ایسی جو دفعات ہوتی ہیں یا کیا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کیس جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے اور کس میں اسٹرانگ ہوتا ہے؟ دیکھیے جو نارکوٹکس کی بات ہے اس کے لیے جو اسپیشل لا ہے جو بنایا گیا تھا 1997 میں, 1997 کے اندر جو قانون آیا تھا ہم اس کو کہتے ہیں کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹینس ایکٹ 1997. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 1997 کے اندر ہی اینٹی نارکوٹکس فورس کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایکٹ آیا تھا. یہ دونوں قانون ایک ساتھ آئے تھے. اب ہوتا یہ ہے کہ نارکوٹکس جو ہے یہ ایک بہت ہی آرگنائزڈ قسم کا اوفینس ہے اور اس کی ایک پوری چین ہوتی ہے, پروڈیوسر سے لے کے اینڈ کنزیومر تک درمیان میں بہت سارے ہاتھ آتے ہیں. تو اس کی انویسٹیگیشن بڑی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے. اس انویسٹیگیشن کے اندر وہ لوگ جو پروڈیوسرز ہیں, وہ لوگ جو سپلائرز ہیں, وہ جنرلی جو ہوتا ہے وہ ہڈن ہوتے ہیں. ان کی حد تک ایویڈنس کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے انلیس کہ بہت آرگنائز طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. جنرلی جن لوگوں کے خلاف کیس بنائے جاتے ہیں یا جو سامنے آتے ہیں وہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان پوزیشن میں پکڑے جاتے ہیں, ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یا یوز کرتے ہوئے کنزیوم کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. تو اس آرگنائز طریقے سے جو لوگ کرائم کر رہے ہیں ان کے لیے اس لیول کی آرگنائز انویسٹیگیشن چونکہ نہیں ہوتی, اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بڑے ویک قسم کے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کیسر امام صاحب ساتھ ہی موجود رہیے. یہ جو خاتون ہے انمول عرف پنکی, اس کی ایک اور آڈیو سامنے آئی ہے, اپنے ناظرین کو ذرا وہ سنواتے پھر اس پر بات کرتے ہیں. آپ بتا رہے ہیں آپ بیئر کے ساتھ کوک کر رہے ہیں, بیئر کے ساتھ کوک
بالکل نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اس کا کراس ہے بیئر کے ساتھ کوک کا. آپ کوک کے ساتھ وسکی پی سکتے ہیں پر کوک کے ساتھ بیئر نہیں پیئیں. بیئر کا کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, ہر چیز کے ساتھ وہ زہر بن جاتی ہے, کراس ہو جاتا ہے اس کا, آپ الٹیاں کر دیں گے. آپ بتا رہے ہیں آپ بیئر کے ساتھ کوک کر رہے ہیں, بیئر کے ساتھ کوک بالکل نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اس کا کراس ہے بیئر کے ساتھ کوک کا. آپ کوک کے ساتھ وسکی پی سکتے ہیں پر کوک کے ساتھ بیئر نہیں پیئیں. بیئر کا کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں بنتا. ٹھیک ہے, ہر چیز کے ساتھ وہ زہر بن جاتی ہے, کراس ہو جاتا ہے اس کا, آپ الٹیاں کر دیں گے. تو انمول اور پنکی کی گفتگو آپ نے سنی. قیصر امام صاحب ماہر قانون بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قیصر امام صاحب, اس سے پہلے بھی اس خاتون کی ایک آڈیو میسج تھا جس میں یہ پولیس اہلکاروں کو یا پولیس والوں کو کھلا چیلنج کر رہی تھی کہ مر کر بھی دوبارہ پیدا ہو جاؤ تو تم میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے ہیں, اور ہم نے پورے شہر میں اندھیر مچا رکھی ہے, روک سکو تو روک لو. سرکاری افسران کو یا پولیس اہلکاروں کو اس قسم کا کھلا چیلنج. تو اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے, اس میں کوئی سزا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. جی اس کے اندر تو قانون جو ہے وہ 2 طریقوں سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. ایک تو ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس کے اندر اسپیسیفک پروویژنز ہیں کہ جہاں پہ آپ کسی بھی پبلک سرونٹ کو اس کی اتھارٹی کو انڈرمائن کرتے ہیں تو دیر آر پراپر سیکشنز آف لا جس میں FIR ہوتی ہے اور آپ کرمنلی پروسیکیوٹ ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جہاں آپ اوور آل اسٹیٹ کی اتھارٹی کو انڈرمائن کرتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو پریزنٹ بالکل ٹھیک ہے. قیصر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.